اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود صدق اللہ العلی العظیم۔ جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 ہے۔ سورہ حج میں پروردگار عالم نے حج ہی کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے بعض مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ اسی میں یہاں طواف کا ذکر بھی پروردگار عالم کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا جس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے پاک کرو، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ تو جس طرح سے جب آپ کسی مسجد میں جائیں اور آپ نے کوئی نماز، اس وقت نماز کا وقت نہیں ہے، تو آپ کے لیے مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ کسی بھی مسجد میں آپ جا رہے ہوں، کہیں کی بھی مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں نماز تحیت، یعنی گویا تحفہ ہے یہ جو آپ گفٹ کر رہے ہیں، جو وہاں پڑھ رہے ہیں، مستحب ہے یہ۔ اسی طرح لیکن مسجد الحرام میں اگر آپ گئے ہیں، جو کعبے والی مسجد ہے، اگر آپ اس میں گئے ہیں تو اس میں نماز مستحب نہیں ہے، طواف کرنا خانہ کعبہ کا مستحب ہے۔ اگر مکے والے مثلا جاتے ہیں اس مسجد میں تو نماز پڑھنا ان کے لیے مستحب نہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنا مستحب ہے۔ تو بہرحال طواف کی آج ہماری بحث ہے۔ آج ہم یہاں پہنچے حلق تقصیر کے بعد طواف تک پہنچے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو دور رہتے ہیں، مکے میں نہیں رہتے، مکے سے دور ہیں، جیسے ہم لوگ، جیسے ایران کے لوگ، جیسے امریکہ کے لوگ، جیسے لنڈن والے، دور رہنے والوں کے لیے جو حج واجب ہوتا ہے اس حج کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج تمتع کہتے ہیں۔ وہ حج کرتے ہیں، اس میں عمرہ پہلے ہوتا ہے۔ عمرے کے احکام ہم نے بیان کیے تھے۔ عمرہ کرتا ہے آدمی تو میقات سے احرام باندھتا ہے، پھر جاتا ہے مکے، وہاں طواف، وہاں پر سعی، وہاں پر پھر نماز طواف، اور پھر تقصیر کر کے عمرہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد پھر حج شروع ہوتا ہے یام حج میں، یعنی 9 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد آپ آزاد ہو جاتے ہیں، 9 تاریخ تک ایسے ہی مکے میں رہتے ہیں، جیسے اپنے ملک میں انسان رہتا ہے، اپنے وطن میں رہتا ہے، ایسے ہی رہتا ہے۔ پھر 9 تاریخ کو دوبارہ سے انسان احرام باندھتا ہے خود مکے سے ہی، اور میدان عرفات جاتا ہے۔ میدان عرفات، پھر اس کے بعد مشعر، وہاں پر رہنا، صرف رہنا ہوتا ہے وہاں پر، وہاں کچھ عمل نہیں کرنا، صرف ٹھہرنا، اسٹے، یہی عمل ہے وہاں پر۔ وہاں دعائیں مستحب ہیں، تمام چیزیں مستحب ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن عرفات میں اور مشعر میں کچھ آپ کو کرنا نہیں ہے، صرف ٹھہرنا ہے۔ وہ بحث ہم کر چکے، گزر چکے۔ پھر جاتے ہیں انسان مینا میں سب سے پہلا کام پتھر، پھر اس کے بعد قربانی، پھر اس کے بعد سر کے بال منڈانا پورے۔ اگر پہلا حج کرنے کے لیے مرد گیا ہے تو پورے، اور اگر دوسرا ہے یا خاتون ہے تو اس کو صرف تقصیر پہ کام چلتا ہے۔ خاتون صرف تقصیر کرے گی، مرد دوبارہ بھی گیا ہے، منڈانا چاہتا ہے سر کو، دوبارہ بھی منڈا سکتا ہے، لیکن اگر تقصیر بھی کر لے دوسری مرتبہ میں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب آپ نے تقصیر کر لی، اب اس کے بعد اب طواف کریں گے، یعنی دوبارہ آپ مسجد الحرام میدان منی سے مسجد الحرام جائیں گے۔ یہ 10ویں تاریخ کو ضروری نہیں ہے، آپ 10ویں کو بھی کر سکتے ہیں، 11ویں کو بھی کر سکتے ہیں، 12ویں کو بھی، پورے ذی الحجہ کے مہینے میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں کریں گے احرام ہی میں گویا رہیں گے، آپ پر کچھ چیزیں حرام رہیں گی جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، جو چیزیں وہ آخری بات ہوگی حج کے سلسلے میں۔ لیکن طواف کرنے کے لیے بہتر یہ اسی دن آپ چلے جائیں خانہ کعبہ، طواف کریں گے، اور 10ویں میں اگر آپ نے کر لیا تو بہتر ہے، لیکن پورے ماہ ذی الحجہ میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ واپس آئے، 7 چکر خانہ کعبہ کے لگائیں گے، جو ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا ہے، 7 چکر لگائیں گے۔ چکر لگانے کے بعد آپ 7 چکر ہو گئے، آپ کا طواف ہو گیا، اسی عمل کو کہتے ہیں طواف۔ لیکن کیا ہے، صرف چکر نہیں لگانا ہے، اس بات کو ضرور ذہن میں لانا ہے، نیت جس کو ہم کہتے ہیں، ہر عمل میں نیت ضروری ہے، خالی اگر بغیر نیت کہ آپ نے چکر لگا دیا تو کافی نہیں ہے، نیت کرنا ضروری ہے کہ میں طواف اب کر رہا ہوں، طواف اب کر رہا ہوں۔ یہ طواف کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ جہاں جس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے، کالا پتھر لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے، جنت والا پتھر لگا ہوا ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے اور گھوم کے پھر وہیں پر آ کر ختم کر دینا ہے۔ لیکن یہ بات ہم نے عمرے کے وقت بھی بیان کی تھی، فوراً ایک دم آپ داخل نہ ہوں بھیڑ میں، ورنہ آپ کو بھی خطرہ ہے، دوسروں کو بھی خطرہ ہے۔ آپ پہنچے مسجد الحرام، آہستہ سے پہلے نیت نہ کریں، آپ آہستہ آہستہ، مثال کے طور پر یہاں خانہ کعبہ ہے، یہ خانہ کعبہ، یہاں لوگ گھوم رہے ہیں، تو آپ یوں کر کے داخل نہ ہوں، بلکہ آہستہ سے یوں کر کے داخل، چاہے آپ کو 2-3 چکر لگانے پڑ جائیں، ابھی نیت نہ کریں، نیت لگاتے رہیں چکر، جب آپ نے دیکھا ہاں بالکل میں صحیح ہو گیا، آرام سے چکر لگا سکتا ہوں، تو اب خانہ کعبہ کے حجر اسود جہاں پر ہے وہاں پر جیسے ہی پہنچنے والے ہوں، اب یہاں پر آپ نیت کر لیں، فوراً نیت کر لیں اور اب سے شروع کر لیں۔ پہلا چکر پورا گھوم کے آپ نے پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، پھر چوتھا چکر، پھر اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ محترم ہے، لیکن آپ طواف کرتے میں اپنا سینہ اس کی طرف نہیں کریں گے، یعنی گویا یہ والا بایاں ہاتھ ہی آپ کا ادھر ہونا چاہیے، یہ سائیڈ اس کی طرف، سینہ ہوا تو یہ طواف پر پھر اثر پڑ جائے گا۔ بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ آپ کا طواف باطل ہو جائے گا، یوں کر کے آپ وہاں احترام نہیں کریں گے خانہ کعبہ، اللہ کا حکم ہے کہ یہ والا حصہ ادھر رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ خانہ کعبہ کے اتنے نزدیک نہ ہوں کہ آپ کے پیر اس کی بنیادوں پر پڑ جائیں، جو اس کی بنیادیں بنی ہوئی ہیں بنیادوں پر پیر نہیں پڑنا چاہیے، اتنے نزدیک آپ نہ چلے جائیں خانہ کعبہ کے۔ یہ اگر آپ اس میں چلے گئے گویا خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، اور خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونا ہے بلکہ خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہے، خانہ کعبہ کا چکر لگانا ہے۔ اور تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے، ہاں بہت مجمع ہے تو بعض مراجع کرام اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کے لیے ممکن ہے، جو کہ 10 ذی الحجہ کو عام طور سے مینا میں لوگ تھک کے سو جاتے ہیں، بہت کم لوگ ادھر آتے ہیں، رہتا ہے مجمع میں، رہتا ہے، آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ، مقام ابراہیم جو جناب ابراہیم کے پیروں کی جگہ ہے، وہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چکر لگائیں، باہر نہ نکلیں اگر ممکن ہے آپ کے لیے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو بعض مراجع کرام مجبوری میں اجازت دیتے ہیں۔ تو کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے اہم نیت، دوسرا یہ کہ حجر اسود سے ہی شروع ہوگا، حجر اسود پر ہی ختم ہوگا، تیسری بات یہ والا حصہ میرا خانہ کعبہ کی طرف ہو، سینہ نہ ہونے پائے ورنہ، چوتھا
پھر اس کی بنیاد اتنے نزدیک نہ چلے جائیں. بہت سے لوگ محبت میں چوم لیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، مجمع میں چلے جائیں. نہیں، اس سے اتنا نزدیک نہ ہو جائیں کہ آپ کا پیر اس کی بنیادوں پر پڑ جائے. چوتھا پانچواں یہ کہ اگر ممکن ہے تو آپ مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان ہی طواف کریں. طواف کے درمیان آپ یہ چومنا یا اس کے نزدیک جانا یہ کام انجام نہ دیں. ہاں، جب آخری آپ کا چکر ہے تو حجر اسود کو ہاتھ اٹھا کر آپ سلام کریں. وہ پتھر محترم ہے، اس کو سلامی دیں، اس کو استسلام کہتے ہیں. اور اگر ساتوں چکروں میں ہر چکروں پر کر لیں تو اور بہتر ہے. اب جب آپ کا یہ طواف ختم ہو گیا، آپ کی نیت ختم ہو گئی، آپ نے کہا میرا طواف ختم. اب چاہے جتنا گھومتے رہیں، نزدیک چلے جائیں، پھر داخل ہو کر دیوار کے نزدیک پہنچ جائیں، مقام حجر اسود کو چوم لیں، چاہے اس رکن کو چوم لیں جو مولا کائنات کی دیوار کا حصہ ہے، یا ہجر اسماعیل میں چلے جائیں، یا پرنالے کے بعد پاس چلے جائیں. بعد میں جب آپ نے انجام دے لیا، ہاں، پرنالے کے پاس جا کر دعا مانگنا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں جا کر انسان اپنی حاجتوں کو طلب کرے. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ طواف میں نہیں ہیں، یا تو طواف سے پہلے یا طواف کے بعد. طواف کرتے میں آپ نہ چوم سکتے ہیں، نہ اس کی طرف جا سکتے ہیں، پورے اپنے کام کو انجام دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر عمل کو بہترین انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال نیک کو محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج.